إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اسلامی اور دینی بھائیوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں جو اس نے ہم انسانوں پر کی ہیں ایسی ہیں کہ جتنا ان نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں کہ جن کو ہم اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو اس کو گن نہیں سکتے، اس کو شمار نہیں کر سکتے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ انسانوں پر سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین نے کی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے. اور ایمان کی دولت کے بعد، ایمان جیسی عظیم نعمت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے وہ نعمت ہے صحت و تندرستی. میں سمجھتا ہوں اہل خرد ہیں سب، ماشاءاللہ اہل عقل ہیں، اور سمجھنے اور عقل رکھنے والے یہاں پر لوگ موجود ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت. اور خاص طور پہ ہمارے بزرگ حضرات اور اس وقت وہ لوگ جو بیماریوں میں مبتلا ہیں ان سے آپ جا کر کے پوچھیں اللہ. اور کبھی اگر اس نعمت کا احساس نہ ہو تو ہاسپٹل میں جا کر کے گزر جائیے اور جا کر کے دیکھیے لوگوں. اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں. سب لوگ اس میں شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں.
اور بالخصوص مردوں سے خطاب، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، آدم کے بچوں، آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد جایا کرو تو خوبصورت بن کے جایا کرو، زینت اختیار کر کے جایا کرو، اچھا لباس زیب تن کر کے جایا کرو، خوشبو لگا کے جایا کرو۔ ہر مسجد، کسی بھی مسجد میں رہو، کوئی تخصیص نہیں کہ مسجد حرام ہو تبھی خوشبو لگاؤ، مسجد نبوی میں ہو تبھی خوشبو لگاؤ، مسجد اقصی میں ہو تبھی خوشبو نہیں، عند کل، ہر مسجد کے پاس زیب و زینت اختیار کرو۔ کسی بھی مسجد میں آپ جائیے، خوبصورت بن کے جائیے۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ کیا خوبصورت کلام ہے۔ پہلے عبادت، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ نے کس کو جوڑ دیا؟ یعنی پہلے روحانی غذا اور بعد میں جسمانی غذا، دونوں کو جوڑا ہے اللہ نے اس آیت میں۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ پہلے روحانی غذا، اور روحانی غذا کہاں ملے گی؟ مسجد میں، اور جسمانی غذا اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، کہو کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، لیکن سنو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لا يحب المسرفین، کیونکہ اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کیا خوبصورت آیت ہے، سبحان اللہ۔ اسی آیت کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز ہم آج کچھ اہم باتیں پیش کریں گے صحت سے متعلق۔ اللہ رب العالمین نے جسمانی غذا کو ملایا ہے روحانی غذا سے، اور دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر روحانی غذا نہیں ہے تو جسم مردہ ہے، اور اگر جسمانی غذا نہیں ہے تب بھی روحانی غذا آپ صحیح طور پہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ ویک رہیں گے، کمزور رہیں گے۔ آپ کیسے مسجد میں آئیں گے؟ کیسے اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کریں گے؟ کیسے اللہ رب العالمین کے لیے رکوع کریں گے؟ کیسے اللہ رب العالمین کے لیے قیام کریں گے، کھڑے ہوں گے؟ آپ کے جب جسم میں طاقت ہی نہیں ہے، انرجی نہیں ہے، تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ لہذا دونوں لازم ملزوم ہیں، جسمانی غذا بھی چاہیے اور روحانی غذا بھی چاہیے۔ نہ تو زیادتی ہونا چاہیے اور نہ ہی کمی ہونا چاہیے۔ یہ شریعت کا سب سے خوبصورت پہلو ہے کہ کسی بھی معاملے میں زیادتی نہ ہو اور کسی بھی معاملے میں کمی نہ ہو، اعتدال، میانہ روی، متوسط، بیچ والا راستہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، یعنی اعتدال کا راستہ اختیار کرو، بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ نہ بہت زیادتی ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی معاملے میں کمی ہونا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، بڑے عبادت گزار، بڑے زہد، تقوی اور ورع سے بھرپور، بڑے متقی، نیک آدمی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے بھی شروع کر دی۔ پوری رات قیام کرتے، پوری رات قیام کرتے، ایک منٹ کے لیے سوتے نہیں تھے، اور دن میں روزہ رکھتے تھے۔ رات میں قیام، دن میں روزہ، رات میں قیام، دن میں روزہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم اخبر، کیا مجھے یہ خبر نہیں پہنچی ہے عبداللہ، تقوم اللیل، کہ تم رات میں پوری رات قیام کرتے ہو، وتصوم النہار، اور پورے دن روزہ رکھتے ہو، ایک دن بھی تم نہیں چھوڑتے ہو، ہر دن لگاتار تم روزے رکھتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول ہاں میں ایسا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس سبب کو دیکھیے، اس علت کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، فرمایا ان لجسدک علیک حقا، اے عبداللہ تیرے جسم کے لیے بھی تجھ پر حق ہے، یعنی اپنی صحت کا خیال رکھ۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ ہے ہماری شریعت مطہرہ۔ کیا فرمایا؟ ان لجسدک علیک حقا، اے عبداللہ رات میں تہجد
की नमाजें पढ़ते हो, अल्लाह के नजदीक महबूब अमल है, और तुम दिन में रोजा रखते हो, अल्लाह के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हो, अच्छा अमल है। लेकिन ऐ अब्दुल्लाह, इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कन, तुझ पर तेरे जिस्म के लिए भी हक है, उस जिस्म का ख्याल रख, यानी सेहत और तंदुरुस्ती को अपना। और फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्कन, इसी तरह तेरी आंख का भी तुझ पर हक है, यानी सोया कर रहा था। और आगे फरमाया व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, तेरी बीवी के लिए तुझ पर हक है। कई चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से बयान फरमाई। आप अंदाजा लगाइए, यही सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, कितना अच्छा अमल है, लगातार रोजे रखते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत भी फरमाई। कहते हैं कि जो शुरू में मैंने लगातार रोजे रखे थे और लगातार मैं क़याम करता था, आखिरी उम्र में जब मैं पहुंचा तो मैंने उस चीज को महसूस किया कि वो मेरे हक में बेहतर ना था, मेरे हक में वही चीज बेहतर थी जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। क्या खूबसूरत शरीयत है, हर मामले में एतदाल, मियाना रवी, मुतवस्सित दर्जा, बीच वाली राह, यानी सेहत और तंदुरुस्ती इतनी अहम चीज है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुलू वशरबू, खाओ और पियो, वला तुसरफू, इसराफ ना किया करो। खाओ, खूब खाओ, किसने रोका है, खाओ, वशरबू, पियो, जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम पर मयस्सर हो पिया करो, वला तुसरिफू, लेकिन फजूल खर्ची ना किया करो, ऐसी चीजों को ना खाया करो, ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना किया करो जिससे तुम्हारी सेहत खराब हो जाए। अल्लाह अकबर। कुरान ने भी हमें, इसलिए आप देख लीजिए अतिब्बा जो डॉक्टर से बड़े बड़े और खास तौर पे जो कुरान वगैरह को पढ़ते हैं, उन्होंने रिसर्च किया बाकायदा इस चीज को, अहले इल्म ने जिक्र किया, बाकायदा रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा कि ये कुरान भी अजीब कलाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, कि खाने और पीने का भी हुक्म देता है, लेकिन वो भी उसमें भी एतिदाल का हुक्म देता है। वला तुसरिफू, इसराफ ना करो, फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्ची का मतलब क्या है, अभी खाया है अल्हम्दुलिल्लाह आसूदा है, लेकिन नहीं, फिर चले और फिर जाकर के बिरयानी खा ली, फिर चले फिर कोई मुर्गो मुसल्लम सालन खा लिया, फिर चले आगे बर्गर खा लिया, आगे चले पिज्जा खा लिया, नहीं, जरूरत नहीं, लेकिन बस खाते रहेंगे, ठूसते रहेंगे, नतीजा क्या होता है, पेट खराब। और कहा जाता है कि उम्मुल अमरात, बीमारियों की जड़ कहां से शुरू होती है, पेट से। उम्मुल अमरात, बीमारियों की जो मां है वो क्या है, पेट है, यहां से इब्तिदा होती है तमाम बीमारियों की। लिहाजा कुरान के उसलूब को, कुरान के हुक्म को अगर हम समझें, अक्ल रखें और जाने, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मैं समझता हूं कभी भी आपकी सेहत खराब नहीं होगी। आइए एक रिवायत पेश करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी की रिवायत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निअमतान मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, ऐ लोगों, दो नेमतें ऐसी हैं अल्लाह ताला की तरफ से, दो एहसान तुम पर ऐसे हैं, कसीरुम मिनन नास, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मग़बूनुन फीहिमा, उनके अंदर धोखे में पड़े हुए हैं, गुरूर में मुब्तला हैं, उनके अंदर खसारे में पड़े हुए हैं। अल्लाह की तरफ से नेमतें अता की गई हैं, लेकिन नेमतों का ख्याल नहीं करते हैं, नेमतों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, यानी देखा जाए तो लोगों की मेजोरिटी जो है वो ज्यादातर इस धोखे में पड़ी हुई है, और खास तौर पे इन दो नेमतों के अंदर फरमाया अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सिहतु वल फराग,
लोगों, पहली नेमत सेहत और तंदुरुस्ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो जवान हूं, अभी तो नौखेज हूं, अभी तो अट्टा कट्टा हूं, अभी तो जवानी है, अभी तो मेरे पास जोश है, अभी तो मेरे पास वलवला है, लेकिन जब उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता है तो ऐसी सूरत में जब बीमार पड़ता है, जब बीमारी के आलम में चला जाता है, जब लोगों की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ, जो बड़े हैं, जो अमीर ज़ादे हैं, जो बहुत बड़े मालो दौलत वाले हैं, उनकी तरफ निगाह कर करके अपने आप को भी, अपना सीना चौड़ा करके आदमी निकलना शुरू कर देता है, अपने आप को लोगों के सामने बड़ा बना करके पेश करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आदमी धोखे में है, क्योंकि इसको जो नेमत मिली हुई थी, इसको अल्लाह ने जो अजीम नेमत अता की हुई थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस पर एहसान किया हुआ था, इसने उस नेमत की कदर ना की, इसने उस नेमत को सही तौर से नहीं समझा, इसलिए धोखे में पड़ करके अपनी जवानी को, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को खराब कर बैठा। और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे वल फराग, ओ लोगों, दो नेमतों में से एक दूसरी नेमत वो भी है जिसमें इंसान धोखे में पड़ा हुआ है, और वो नेमत है खाली औकात, फारिगुल बाली, अभी मशगूल नहीं है, अभी बिजी नहीं है, अभी इंसान चल फिर रहा है, खाली औकात में मोबाइलों में लगा हुआ है, खाली औकात में गपशप में लगा हुआ है, खाली औकात में बाल बच्चों में लगा हुआ है, खाली औकात में मालो मता में लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह को भूला हुआ है, आखिरत को भूला हुआ है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा आदमी भी धोखे में है, क्योंकि इसने अपनी सेहत की कदर नहीं की, इसने अपने खाली वक्त की कदर नहीं की। सेहत की कदर करता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे आके सर को रगड़ता, सेहत और तंदुरुस्ती में अपने हाथों को उठाता, क्योंकि वो हालत अल्लाह को बड़ी महबूब है, क्योंकि अल्लाह को वो हालत बड़ी पसंद है कि इंसान जवान हो और जवानी के आला में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारे, उससे मुनाजात करे, उससे सरगोशी करे, उससे मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये हालत बहुत ही ज्यादा पसंद है। उस बात की तरफ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि इन दो नेमतों में ज्यादातर लोग धोखे में पड़े हुए हैं, और एक पहली चीज जो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की वो है सेहत और तंदुरुस्ती। मेरे भाइयों, और एक और रिवायत में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे भाइयों सुनिएगा, मेरी माँ और बहनों इसकी तरफ तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अस्बह मिनकुम मुआफन फी जसदिही आमिनन फी सिरबिही इंदहु क़ूतु यौमिही फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीन चीजें अगर किसी के पास हैं, तीन नेमतें अगर किसी के पास है तो देखिए क्या फरमाते हैं। पहली नेमत, जो शख्स तुम में से सुबह करे, आप रात में सोए, सोने के बाद आप उठते हैं, सबसे पहली नेमत जो आपके यहां मौजूद हो वो सेहत और तंदुरुस्ती है। आपका जिस्म सही सलामत है, आप माशाल्लाह आराम से उठ गए, कहीं दर्द नहीं, खूबसूरत तरीके से आप उठते हैं, कहीं तकलीफ नहीं, आपका बीपी बढ़ा हुआ नहीं है, आपकी शुगर कंट्रोल है, आपकी जितनी भी बीमारियां हैं सब आपसे दूर है, आप आफियत में हैं, सलामती के साथ आप सुबह करते हैं, आपकी सुबह सलामती और आफियत के साथ होती है। उसके बाद दूसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमिनन फी सिरबिही, अपने घरों में महफूज है, मामून है, कोई टेंशन नहीं, न डिप्रेशन है, न खौफ है, न डर है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में इत्मीनान से हैं, सुकून से हैं, किसी दहशतगर्द का डर नहीं, किसी टेररिस्ट का डर नहीं, किसी जालिम और जाबिर का डर नहीं, आप अपने घर में महफूज हैं। इसी तरह तीसरी चीज, और आपके पास उस दिन की रोजी रोटी मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फकअन्नमा हीज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा, गोया कि इस आदमी ने पूरी दुनिया को अपने घर में जमा कर रखा है। और सबसे पहले क्या जिक्र किया गया हदीस में? जिस्म की आफियत। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल यकीन,
اے لوگوں اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو اور کثرت سے یہ پڑھا کرو اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. میرے بھائیو یہ آپ کو ذکر دیتا ہوں، اس کو یاد کر لینا. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، سب سے پہلے معافی کا سوال والعافیہ. اور دوسرا سوال کیا کیا؟ کہا جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا سوال کیا کرنا ہے اللہ سے؟ اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، میرے جسم کے اندر عافیت عطا کر دے تاکہ صحیح طور پر میں کھڑا ہو کر کے تیری عبادت دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں اگر اللہ نے معاف کر دیا تو ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی معاف کر دے. اس لیے خاص طور پہ میرے بھائیوں اس کو پڑھا کریں. پھر دہراتا ہوں اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. کثرت سے پڑھیے. آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں، آپ چلتے پھرتے گھر میں اپنی بہنوں کو سکھائیں، ہماری ماؤں کو سکھائیں، بچیوں بیٹیوں اور بیٹوں کو سکھائیں، سب کو سکھائیے. بلکہ جو بھی ملے اس کو ایک ذکر دے دیجیے. آپ دوسرے کو سکھا رہے ہیں، کیا اس کا اجر آپ کو نہیں ہے؟ قیامت تک آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. قیامت تک اجر یہ جاری ہو جائے گا. اگر آپ نے یہ دعا سکھلا دی، اپنے گھر میں سکھلا دی، ان کی نسل آگے بڑھنے والی جو نیو جنریشن ہے اس نے اس کو سکھائی، سکھاتے سکھاتے کتنا بڑا صدقہ ہو گیا آپ کے لیے. تو یہ خوبصورت دعا ہے کہ آپ اللہ سے عافیت کا سوال کیا کریں. میرے بھائیو جسم صحیح ہے تو سب کو صحیح ہے. ابن السمان بہت بڑے عالم ہارون رشید کے بہت بہتر ایک قصہ ہے، واقعہ ہے. صحت و تندرستی سے کتنی اہم نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. میرے بھائیو سنیے گا، ابن السمان وقت کے بہت بڑے عالم ہیں اور کس کے زمانے میں ہے؟ ہارون رشید جیسا بہتر بادشاہ اور اچھا بادشاہ جو آپ جانتے ہیں عباسی دور میں گزرا ہے کہ اتنی بڑی خلافت ہارون رشید کی. اور اس زمانے میں بڑے بڑے پائے کے علماء، بڑا قدردان تھا، علماء کی بڑی قدر کرتا تھا. اور علماء بھی ویسے تھے، وہاں علماء بھی ویسے تھے کہ جو بھی کچھ بھی ہو جائے، کتنا بڑا حاکم رہے، کتنا بڑا بادشاہ رہے، حق بات بولتے تھے. علماء بھی ویسے تھے. یہ نہیں کہ مطلب حاکم کی مرضی کے مطابق بولیں گے، نہیں، وہ بھی علماء بھی ویسے تھے. تو ابن سمان ہارون رشید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور مشورے لیتا تھا ہارون رشید علماء سے، اہل علم سے. تو اتفاق سے پانی کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا ہارون رشید کے بازو میں، بغل میں. تو ابن السمان رحمہ اللہ نے کہا ہارون رشید سے کہ اس پانی کے گلاس کی کتنی قیمت ہے آپ کی؟ اس پانی جو گلاس میں رکھا ہے اس کی کتنی قیمت ہے آپ کی؟ اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ تو ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت اس پانی کو خریدنے کے لیے بیچ ڈالوں گا. اللہ اکبر. آدھی سلطنت، آدھی حکومت، آدھی بادشاہت دے دوں گا. ابن سمان رحمہ اللہ نے کہا اچھی بات ہے، درست بات ہے، ٹھیک بات ہے، ایک کام کیجئے پانی پی لیجیے. پانی پی لیا. پانی پی لینے کے بعد ابن السمان رحمہ اللہ نے پھر سوال کیا کہ اے امیر المؤمنین، اے بادشاہ محترم، اے شاہ محترم، اے حاکم وقت، ذرا یہ بتلائیے یہ جو پانی آپ نے پیا ہے اگر پانی کے نکلنے کا راستہ بند کر دیا جائے اور یہ پانی آپ کے جسم سے نہ نکلے اور آپ کی آنتیں کام کرنا بند کر دیں تو آپ کیا کرو گے؟ کہا پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو بلاؤں گا. کہا کیا کرو گے؟ کہا پھر میں آدھی حکومت کو دے دوں گا تاکہ لوگ میرا علاج کر سکے. کہا جناب عالی آپ کی بادشاہت کی قیمت جو ہے اللہ اکبر اس گلاس کے پانی کے برابر ہے. کیا ہے آپ کی حقیقت کیا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اے لوگوں اپنے جسموں میں دیکھ لیا کرو، اپنے آپ میں دیکھ لیا کرو. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ نے چھوٹا سا دل بنایا، اللہ نے تمہارے دل کے اندر ایسی باریک رگیں رکھی ہوئی ہے، ایسی باریک ریشے رکھے ہوئے ہیں. اگر ایک رگ ٹس سے مس ہو گئی تو انسان بے بس ہو جاتا ہے. لوگوں سب جانتے ہیں. یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہوں گے، ہماری مائیں بھی سن رہی ہیں، بہنیں بھی سن رہی ہیں اور ہمارے یہ بھائی نوجوان بزرگ سن رہے ہیں. یہاں پر کتنے ایسے لوگ ہیں، کوئی بی پی کا مریض ہے،
کوئی شوگر پیشنٹ ہے، کوئی شوگر میں مبتلا ہے، کوئی کسی دوسری بیماری میں مبتلا ہے، سب کے یہاں کوئی نہ کوئی بیماری ہے، اور سب یہی سوچتے ہیں کاش کہ میں شفا یاب ہو جاؤں۔ سب دوائیں کرتے ہیں، سب علاج کرواتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخر یہ جب بیماریاں ہمارے جسموں کے اندر جب داخل ہو جاتی ہیں، گھس جاتی ہیں، تبھی ہمیں اللہ کیوں یاد آتا ہے؟ اس سے پہلے یاد کیوں نہیں آتا؟ ہاسپٹل پہ دیکھو کتنے سارے لوگ پڑے ہوں گے، ایڈمٹ ہوں گے، دیکھو وہاں پر اللہ اللہ، آدمی استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا۔ اس سے پہلے بیمار ہو گیا، گھر میں حکم دیتا ہے صدقہ کر دو، بیوی کو کہتا ہے ارے چلو فلاں رشتے داروں سے ملاقات کر لو، میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج آخرکار تجھے کیوں یاد آتی ہے شریعت کی؟ آج آخرکار کیوں یاد آتی ہے صلہ رحمی کی؟ آج آخرکار کیوں یاد آتی ہے اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کی؟ او میرے پیارو، اس جسم کا خیال کر لو، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، رب کعبہ کی قسم ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جسم اللہ کی امانت ہے، جب وہ دوسرے کی امانت ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس جسم کو ختم کرنے والے، ہلاکت کے گھاٹ اتارنے والے؟ لہذا اللہ نے امانت کے طور پہ یہ جسم دیا ہے، جب امانت کے طور پہ دیا ہے تو میرے بھائیوں اس امانت کے اندر خیانت مت کرو، اس امانت کے اندر خیانت مت کرو، کیونکہ اس امانت کے اندر خیانت کرنا یہی ہے کہ تم نشے والی چیزیں کھا کر کے برباد کرو، تم شراب پی کر کے اسے برباد کرو۔ یہ جسم اللہ نے اپنے آگے جھکنے کے لیے دیا تھا، لیکن ہم نے اس جسم کو غیروں کے لیے نعوذ باللہ جھکا دیا۔ یہی تو ہے میرے بھائیوں معاشرے میں۔ دیکھ لو اپنے ہندوستانی معاشرے کو، دیکھو اپنے بھارت کو، دیکھو اپنے انڈیا کو، یہی حالات ہیں میرے بھائیوں۔ نام کا مسلمان ہے آج سبحان اللہ العظیم، اس جسم کی قیمت اتنی عظیم ہے کہ ایک آدمی اپنی پوری سلطنت میرے بھائیوں ایک گلاس کے پانی کے لیے سبحان اللہ العظیم پوری بیچ دیتا ہے، دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اے لوگوں اپنے اندر دیکھ لیا کرو، ہم نے بے شمار نشانیاں تمہارے اندر چھوڑ رکھی۔ ایک سلف میں سے کہتے ہیں، ایک بڑے عالم کہتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بچے، اے آدم کے بیٹے، آدم العین، اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اور آنکھوں کو بند کرنے کے بعد ذرا تھوڑی دیر چل، تب تجھے احساس ہوگا کہ فلاں آدمی اندھا ہے، اس کے پاس کتنی بڑی نعمت کی جو اس سے چھین لی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جو اللہ کہتا ہے لازیدنکم، خوب دیتا رہوں گا، خوب نوازتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کب آ جائے؟ اللہ تعالیٰ کبھی مال چھین کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ جسم کے اندر بیماریوں کو داخل کر کے بھی آزماتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ وہ آزمائش ہمارے یہاں آ جائے، ہمارے گھروں میں وہ آزمائش آ جائے، اس سے پہلے کہ ہم برباد ہو جائیں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح طور پر نہ کر پائیں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ابھی ایک صاحب گزرے ہیں نا، ابھی مہمان آئے تھے نا، کورونا صاحب، جانتے ہیں نا کورونا صاحب؟ ہاں سمجھ گئے ہوں گے، ایک مہمان گزرے ہمارے یہاں، تبھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ اور کہتا ہوں ان هذه الجرثومه عزت العالم كله، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ آدمی دوسرے سے مل نہیں سکتا، ماسک پہن کے نکلنا ہے اور زیادہ اور دوری بنا کے رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، مسجدوں سے روک دیا گیا، نہیں یاد نہیں ہے وہ وقت، یاد نہیں ہے، مسجدوں سے روک دیا گیا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے، ایک معمولی جرثومے نے، ایک معمولی کیڑے نے، لا ترى من العيون، جس کو آنکھوں سے لوگ نہیں دیکھ پاتے تھے، اللہ اکبر، کیا حشر کیا ہے اس نے، کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، وہ جسم میں داخل کر دیا جاتا تھا اللہ کے حکم سے اور انسان چلا جاتا تھا۔ کیا خواب دیکھے ہوں گے لوگ، میں بھی جانتا ہوں کچھ لوگوں کو، اپنے علاقے کی، یو پی کی بات، بریلی کی بات، ایک شخص نے اللہ کی قسم دیکھا ہوا ہے میرے بھائیوں، سب دیکھا ہوا ہے، حویلی بنا رہا ہے اتنا خوبصورت، تقریباً 1 بیگھا کے رقبے کے اندر وہ شخص بلڈنگ بناتا ہے، خوبصورت بلڈنگ بناتا ہے اپنے 3 بچوں کے۔ واللہ العظیم منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں، بہت اپنی جماعت کا ہے، ماشاءاللہ اپنی جماعت کا ہے،
لیکن سبحان اللہ العظیم کیا بھروسہ ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے، عالیشان بلڈنگ بنائی ہے اس نے، خوبصورت، ہر طرح کا پیسہ اس میں لگا دیا ہے، لیکن سبحان اللہ العظیم میرے بھائیوں جیسی بلڈنگ سے تیار ہوتی ہے، عمارت تیار ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے آ جاؤ، گیا۔ اور 10 دن گزرتے ہیں، جس بچے کے لیے بنائی ہے، نوجوان بچہ ہے، 18-20 سال کی عمر ہے، اللہ نے کہا تم بھی آ جاؤ۔ واللہ العظیم سچا واقعہ ہے۔ یہ ہے حقیقت ہمارے جسم کی، یہ ہے حقیقت ہماری صحت کی کہ کب اللہ رب العالمین ہمیں بلا لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ماشاء اللہ کروڑ پتی الحمدللہ، بڑی دولت ہے ماشاء اللہ، لیکن اللہ نے کیا کر دیا، شوگر کی بیماری مبتلا کر دے، بھائی اب نہیں کھا سکتا ہے۔ دیکھا نہیں دیکھا، یہ کیا ہے؟ کیوں ہم میرے بھائیوں ہمارے سامنے سب کچھ ہے، آخر کیوں ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے ہیں؟ کیوں ہمیں ہوش نہیں آتا ہے؟ ہمارے جوان ماشاءاللہ یہ سب جوان لوگ بیٹھے ہیں، آخرکار کب تک میرے بھائیوں اللہ سے دور رہو گے؟ کب تک اللہ سے بغاوت کرو؟ اللہ کے بندو آ جاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے کا بھی حکم دیا ہے، کھاؤ۔ اللہ نے تمہیں پانی پینے کا بھی حکم دیا ہے، پیو، جوس پیو، دودھ پیو، جو حلال چیزیں ہیں وہ پیو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو بتلاتے ہوئے فرمایا، اور لوگوں ہمارا نبی وہ نبی ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور لوگوں ہمارا نبی وہ نبی ہے جو ان کے لیے پاکیزہ اور اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ان پر خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ یہ شریعت ہے نا ہماری الحمدللہ، خبیث چیزوں کو، نجس پلیت چیزوں کو حرام کیا ہے اللہ نے، اور حلال پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا۔ جتنی چاہو کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ جو دینے والا ہے اس کی عبادت بھی ضروری ہے، اس کا شکر بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنی صحت و تندرستی کو صحیح جگہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کا اس عظیم نعمت پر کثرت سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔